السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے سر، لیکن یہ حکومت کی کوئی وہ چال پہ ڈھنگی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ چال پہ ڈھنگی ہو چکی ہے؟ دیکھیں، دنیا بھر میں جب کولیشن گورنمنٹس قائم ہوتی ہیں تو وہ خواہ جرمنی ہو، جرمنی میں بھی آپ کے سامنے مثال ہے مارکل کی، تو وہ بہت زیادہ سٹیبل نہیں ہوا کرتے، وہ بمپی ایک راستہ ہوتا ہے، وہ گزارنا پڑتا ہے۔ پھر پاکستان میں جن حالات میں حکومت قائم ہوئی تھی، میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، وہ ان گورنبل پاکستان تھا۔ میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جس ملک کا وزیر اعظم ایک ایسے شخص کو بنایا گیا میاں نواز شریف کے بعد، جس پر گیس کے معاملے میں اتنا بڑا اسکینڈل تھا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہوئی تھی، وہ تو کلیئر کٹ بات ہے کہ اتنی مہنگی گیس جو پاکستان کو خرید کر دی گئی اور اس کی پوری جو اثرات ہوئے ہیں وہ ساری دنیا کو معلوم ہے۔ تو یہ میں ایک ویسے ریفرنس کے طور پہ بات کر رہا ہوں، مگر میں جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کچھ دنوں میں، کچھ عرصے میں پہلے کوشش کی گئی کہ یہ ثابت کرنے کی کہ کورونا جو ہے وہ عمران خان کی کوششوں سے پھیلے گا پاکستان میں، وہ اتفاق سے نہیں پھیلا۔ پھر کوشش کی گئی کہ جی عمران خان بجٹ نہیں لا سکے گا اور وہ حکومت گر جائے گی، وہ نہیں گری۔ پھر وہ 7 مسخرے جو ہے نا وہ پیش کیے گئے کہ ان میں سے ایک وزیر اعظم بنے گا۔ مطلب مسخرے تو وزیر اعظم نہیں بنا کرتے کبھی، پوری ہسٹری ہماری ایسی تاریخ نہیں ہے۔ میں کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی بھی ہو، یعنی میں کسی کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو نام پیش کیے گئے وہ بالکل ایک مذاق تھا، اور وہ مجھے دکھ ہوتا تھا ان لوگوں کی ذہنی کیفیت پر جن کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس آلٹرنیٹو پہ۔ دیکھیے، بھٹو کا بھی کوئی آلٹرنیٹو نہیں تھا۔ بھٹو کا آلٹرنیٹو کون بنا؟ ضیاء الحق۔ آپ میری بات سن لیں غور سے۔ بہت خطرناک بات آپ نے کی ہے تاریخ کے پرسپیکٹو میں کہ اس کا آلٹرنیٹو بنا ضیاء الحق۔ واہ 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 واہ، کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے۔ اور فرق دونوں میں ایک بتانا چاہتا ہوں، میں کھل کے بات کروں گا کہ اگر آپ فوج کو ہی مطعون کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حکومتوں کو تبدیل کرتی ہے، اس پہ ہی بحث کر لوں گا میں۔ وہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ سندھی نہیں ہے، میری ایک بات سمجھ لیں، اس پر کسی کے قتل کا الزام لگا کر اسے پھانسی نہیں دی جا سکتی۔ صحیح۔ عمران خان پنجاب کا بیٹا ہے، عمران خان صوبہ سرحد کا بیٹا ہے، اسے دو جو پاکستان کی بنیادی حیت کی جو پہچان ہے وہ اس کے خون میں شامل ہے۔ صحیح۔ اچھا، نمبر 1۔ دوسرے ہے کہ عمران خان کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایسا شخص نہیں ہے جو مار کھانے کے بعد چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ میں تو فرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اسے ہٹاتا ہے حکومت سے، یہی ہے نا کہ 7 کا فارمولہ یا 8 کا یا 10 کا یا 1 کا یا -1، مقصد اس کا ہے کہ عمران خان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ اب آپ کا خیال میں کہ عمران خان جیسا آدمی اسے ہٹانے کے لیے یہ تو ہے کہ آپ بے نظیر کی کہانی دہرا دیں، یعنی 27 دسمبر والی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے، نہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بے نظیر زندہ ہوتی تو وہ یا عمران خان، یہ 2 الٹرنیٹو ہوتے ہمارے پاس، لیکن بے نظیر کو انہوں نے ہٹا دیا۔ اب یہ ہے کہ اس کا جو سمپل فارمولا کہ اب کوئی عمران خان کا اگر کوئی فوج کے اندر کوئی ایلیمنٹ ایسا پیدا بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے، کیونکہ ایوب خان کے خلاف بھی فوج کے اندر سے ایک ایلیمنٹ پیدا ہوا تھا، اور یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ اس ایلیمنٹ کو سپورٹ کیا تھا بھٹو نے۔ اس میں جنرل پیس زیادہ تھا، جنرل عمر تھے، یہ اسد عمر کا والد، اور بھی لوگ تھے جنہوں نے ڈی اسٹیبلائز کیا ایوب خان کی گورنمنٹ کو۔ میں بالکل واضح طور پہ الزام لگا رہا ہوں۔ اچھا، اب ویسی صورتحال اب نہیں ہے۔ اب وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی 1-2 جنرل ایڈونچرر ہوں گے بھی، بھٹو جن کو بوناپارٹزم کا الزام لگایا کرتا تھا اس زمانے میں، تو وہ ان کی جرت نہیں ہے کہ وہ مین اسٹریم لیڈرشپ جو ہے جس کی پہچان
ہمارے باجوہ صاحب ہیں ان کو چیلنج کر سکیں. اب جنرل باجوہ جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی حکومت کا ایک حصہ ہے. وہ پاکستان کی حکومت کا اسی طرح حصہ ہے جس طرح عمران خان حصہ ہے. میں کھل کے بات کر رہا ہوں. اور یہی تکلیف جو ہے وہ اپوزیشن کو ہو رہی ہے. اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان کی حکومت کو کیسے گرائیں. لیکن سر قومی حکومت بنانے کی بات بھی کی گئی, دعوت بھی دی گئی شہباز شریف صاحب کو. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ستمبر میں دھرنا آ رہا ہے. مطلب یہ باتیں تو مسلسل ہو رہی ہیں, کیا ان کو صرف ریومر سمجھا جائے؟ وہ دعوت جو ہے وہ خود ہی اپنے آپ کو دلاتے رہے ہیں. اب میں بھی دعوت دلوا سکتا ہوں, 2-3 آدمیوں کو کہوں کہ میری دعوت مجھے بھی دعوت مل جائے وزیر اعظم کی, تو میں اس سے وزیر اعظم نہیں بنا کرتا دعوتوں سے. لیکن جس شخص پر اتنے سنگین الزامات ہوں, آپ خود شعور سے کام لے کے سوچیں کہ نیب کی ابھی تحقیقات ہو رہی ہے لیکن اتنے سنگین الزامات ہیں, اس کو وزیر اعظم کے طور پر ایز این آپشن کوئی پاگل آدمی ہی, فوج میں پاگل نہیں ہے, کوئی پاگل آدمی ہی سوچ سکتا ہے. ایسی کوئی ایسا یہ کبھی تھا نہیں اور نہ کبھی ہوگا. یہ پھر میں کہتا ہوں ہمارے چند جرنلسٹ کی اختراع ہے. اب میں آتا ہوں عمران خان کی طرف. دیکھیے عمران خان سے اگر پوچھیں آپ, اگر تو آپ ان سے ملے تو وہ آپ سے یہی سوال کرے کہ آپ کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے, تو وہ یہی کہے گا کہ مجھے اگر حکومت سے خطرہ ہوتا تو اب تو حکومت جا چکی ہوتی, کیونکہ اس سے زیادہ خطرناک خوفناک حالات کیا ہوتے کہ بجٹ نہیں پاس ہو رہا تھا, کورونا کا حملہ ہوا تھا, لاک ڈاؤن, سمارٹ لاک ڈاؤن کھولو, یہ مطلب سارا کچھ وہ تمام ایلیمنٹس موجود تھے جو گراؤنڈ پہ اگر آئیے سر, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. ہاں جی جی چلیں آپ بات پوری کریں سر, میں پھر نہیں بات آپ کروں. پوری کریں, آپ سوال کریں نا. میں چاہ رہا تھا ایک بات ڈیلیورنس اور گڈ گورننس کی بھی ہے. کیا آپ کو کورونا سے پہلے ڈیلیورنس اور گڈ گورننس دکھائی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ گڈ گورننس کا جو ایک نعرہ لگایا گیا ہے نا, یہ اتنا یعنی آپ دیکھیں نا پروپیگنڈے سے آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ دنیا کی کوئی حکومت جو ہے وہ ٹھیک نہیں گورن کر رہی. آپ یہ ہمارا پروپیگنڈا وار ہے. گڈ گورننس یہاں یہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے گورننس جس کا کوئی ہمارے پاس نرسری موجود نہیں تھی. میرے خیال میں ایوب خان کے علاوہ پاکستان میں کوئی حکومت ایسی قائم نہیں ہوئی سوائے پرویز مشرف کے چند سال, اس کو آپ ایکسیپٹنس سمجھ لیں, کہ جس میں گورننس گڈ تھی. یا جتنی بری گورننس ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کے دونوں ادوار میں دیکھی, اور نواز شریف کے ہر دور میں گورننس تھی ہی نہیں, صرف لوٹ مار تھی. دیکھیں ہم نے گورننس کس چیز کو کہتے ہیں. آپ اگر حکومت پر قابض ہو جائیں اور بیوروکریسی اپنی مرضی کی ایک دفعہ نافذ کر دے, جو انہوں نے کی 35 سال سے حکومت کرتے تھے, انہوں نے اپنی مرضی کی بیوروکریسی, اپنی مرضی کے جج, اپنی مرضی کے, میں اب کیا کہوں, ہر جگہ انہوں نے بٹھا دی. اب ایسے حالات میں جب حکومت کرنے آتا ہے کوئی بھی, عمران خان ایک آرڈر کرتا ہے مجھے, غلام اکبر اٹھو یہ کام کرو, اور میں جو ہے نا بجائے اس اوبے کرنے کے میں جا گھر سو جاتا ہوں. تو یہ گڈ گورننس کا مسئلہ نہیں, یہ سازش ہے. میں اسے سازش کا درجہ دیتا ہوں. چلے میں آپ کی بات پہ پہنچ گیا سر, یہ سازش ہے, مان لیا ہم نے, آپ کی بات مان لی. لیکن اب مسلسل پنجاب کی کابینہ میں تبدیلی کی اور وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار کی تبدیلی کے حوالے سے مسلسل بات ہو رہی ہے, اور یہ بات بھی کی گئی ہے کہ سمریاں بھجوائی گئی ہیں. آپ دیکھیں سر, حال ہی میں گورنر کے بھی کو تو بدل گیا ہے. اس کا بھی جواب دیتا ہوں. دیکھیں اگست 4 یا 5 کو بزدار کی جو اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے, تب سے ان پر نالائقی کا الزام لگ رہا ہے, اور تب سے ان کی حکومت کا خاتمہ جو ہے نا وہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے. یہ پورے اب 2 سال ہونے کو ہیں. تب سے پہلے فواد چودھری لگ گئے تھے, انہوں نے بڑے شدت سے کیا کہ جی بزدار کی, اب میں نہیں کہتا کہ بزدار کی حکومت صحیح ہے یا غلط ہے یا وہ مس گورن کر رہی ہے. مجھے اگر گورننس کا کوئی بہت اعلیٰ گورننس کا کوئی نمونہ ہوتا
اب شہباز شریف کو پیش کیا جاتا ہے. شہباز شریف ایک پروپیگنڈسٹ تھا, امیج بلڈر تھا. وہ اپنا امیج, وہ کیمرے لے کے ساتھ چلتا تھا اور کیمرے لے کے وہ غریبوں کے گھر پہنچتا تھا. وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے الگ, ہمارے ملک میں قائم ہے شروع سے. اس کا آغاز بھی نواز شریف نے کیا, شہباز شریف نے اس کو آگے بڑھایا. تو یہ گڈ گورننس نہیں ہوا کرتی. گڈ گورننس جو ہے نا, اس کا پتہ لگے گا 1 سال کے بعد. میں یہ بتاؤں, ہو سکتا ہے کہ عمران خان پر لگنے والے تمام الزامات صحیح ثابت ہوں. ہو سکتا ہے کہ ہر الزام جو ہے نا وہ اپوزیشن کے منہ پر دے مارا جائے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ 1 سال اسے ملے گا, وہ اسے ضرور ملے گا. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. عمران خان کو اسد عمر نہیں گرا سکتا, شفقت محمود نہیں گرا سکتا. آپ نے یہی نام لیا ہے نا, شیریں مزاری نہیں گرا سکتی. ظاہر ان کے پیچھے فوج کھڑی ہوگی تو وہی ہوگی نا. فوج جو ہے وہ صرف عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. یہ میں اس کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل تھیٹر پہ کام ہو رہا ہے. آپ کو کیا پتا کہ پاکستان اور انڈیا کے حالات کتنے خراب ہو چکے ہیں. یہ جو 2 مہینے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ممکن ہے کہ انڈیا کو ایسا آپریشن کرے جس کا الزام وہ پاکستان پہ لگائے, یعنی مجبور کرتا ہے نا. تو یہ رول آؤٹ کی پاسبلٹی, اور اس کا علم ہماری فوج کو بھی ہے, اس کا علم عمران خان کو بھی ہے, اس کا علم چائنا کو بھی ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ اس وقت ان حالات میں جب کہ ہمارا چائنا کے ساتھ کوئی پیکٹ نہیں ہے ڈیفنس کے حوالے سے, صرف دوستی ہے, اور وہ بھی اس پہ بھی سوالات اٹھتے رہتے ہیں جو ہمارے بھائی لوگ اٹھاتے رہتے ہیں کہ کسی طریقے سے چائنا پاکستان کی طرف دراڑیں پڑیں. لیکن اس کے علاوہ ہمارا اس کے ساتھ کوئی پیکٹ نہیں, کیونکہ ہمیں امریکہ کو خوش رکھنے کی بھی ایک ہماری ضرورت ہے. اور اسی ضرورت کے تحت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس وقت جتنا رابطہ امریکہ کا عمران خان کی حکومت کے ساتھ ہے وہ کبھی کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوا. یہ میں پورے دعوے سے کہہ سکتا ہوں. یعنی ٹرمپ جو ہے ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ ہر 4-5 دن رابطہ کرے گا کسی آدمی سے. وہ کرتا ہے عمران خان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس لیڈرشپ نے اپنی ایک حیثیت بنائی ہے. اس کے فیصلے جو انٹرنیشنل بنیادوں پہ جو بھی ہوں گے اس کے اثرات پورے خطے پر. صحیح. اور یہ بات آپ یاد رکھیے میری, یہ تھیٹر اب یہ کرونا کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بیلنس آف پیمنٹس کا مسئلہ نہیں ہے, پھر آپ مہنگائی کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مہنگائی کا طوفان ہم نے بھٹو کے زمانے میں دیکھا ہے. جب بھٹو کی حکومت آئی تھی نا تو اس وقت جو چیز 10 روپے کی تھی وہ 25 روپے کی ہو گئی تھی. وجہ سب کو پتہ تھی کہ ڈیویلیوشن بہت بڑے پیمانے پہ ہوئی تھی, لیکن اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس وقت 150% ڈیویلیوشن ہوئی تھی, اور جو ہمارا ڈالر ہمارے پاس $10 تھا تو وہ اس کی قیمت گھٹ کے $4 ہو گئی تھی. ہم $4 پہنچ گئے تھے. تو اس سے برا وقت کبھی نہیں آئے گا, لیکن وہ وقت بھی گزر گیا. اور آپ کریڈٹ دیں بھٹو کو, وہ بہت اس کی بھی مس گورننس تھی اس کے, لیکن پھر بھی اس نے 6 سال سسٹین کیا پاکستان کو. اور پھر یہ مسلم امہ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا کریڈٹ بھٹو کو جاتا ہے. میں بھٹو کے بہت خلاف ہوں اس وجہ کہ وہ فیوڈل تھا, بڑا کرپٹ نہیں تھا لیکن ظالم تھا, اس میں انتقام تھا, اور اس کے اور وہ دوستوں کو نوازتا تھا. یہ ساری خوب اس میں تھی, لیکن بھٹو بہرحال ایک لیڈر تھا. آخری کوشچن یس اور نو, کیونکہ ہم اپنے ٹائم کے قریب ہیں. حکومت عمران خان کو, حکومت کو اور پی ٹی آئی کو پنجاب میں کسی قسم کی کوئی چینج بھی نہیں ہے اور کوئی خطرہ بھی نہیں ہے. پنجاب جو ہے وہ عمران خان کا قلعہ ہے. میں کسی بزدار کو نہیں جانتا, میں کسی اور کو جانتا ہی نہیں ہوں. میں آپ سے پھر کہتا ہوں کہ جو وزیر اعظم ہے پاکستان کا اس وقت, وہ صرف اسلام آباد پہ حکومت کرنے کے لیے نہیں ہے. اب سندھ اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, بلوچستان اس کے کنٹرول میں نہیں ہے, کے پی کے ہے وہ ٹھیک ہے, کے پی میں حکومت کو مسئلہ بھی نہیں ہے. تو لازمی طور پر عمران خان کی ٹیریٹری جو ہے گورننس کی وہ پنجاب ہے. اگر پنجاب میں مس گورننس ہوتی ہے, پنجاب ناکام ہوتا ہے, تو یہ عمران خان کی ناکامی ہوگی, یہ بزدار کی ناکامی نہیں ہوگی. بزدار تو ایک مورا, میں اس سے زیادہ اب کیا کہوں گا آپ سے. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ نے وقت دیا, اور یہ بات آپ نے بالکل درست کی ہے
کہ عمران خان اگر پنجاب میں ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ پنجاب کی ناکامی نہیں ہے، عمران خان صاحب کی ناکامی ہے۔ پاکستان کے حوالے سے بھی بہت کھل کے بات کی ہے غلام اکبر صاحب نے۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، اور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کی اس ڈیبیٹ سے کوئی نئی چیزیں، کوئی نئی اینگل آپ کے سامنے آئے ہیں، اور جو ایک پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف اور حکومت کے خلاف آپ گزشتہ ایک ہفتے سے دیکھنے میں آ رہے ہیں، جس کے حوالے سے میں نے بھی ولاگس کیے، دیگر یوٹیوبر بھی، نیشنل اسکرین بھی، اس کو بڑا کھل کے جو ہے وہ سینئر صحافی اور دانشور جناب غلام اکبر صاحب نے کلیئر کیا ہے۔ سو جہاں میری بہت سی چیزیں کلیئر ہوئی ہیں، مجھے کچھ نئے اینگل سوچنے کے ملے ہیں، آپ بھی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کو درج کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کے کوسچن میں سر تک پہنچا سکوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔